الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے سلسلے میں جو بحث جاری تھی اس میں اہل حق اہل سنت و جماعت کے 3 گروپ ذکر کیے گئے۔ ان میں سے محققین اہل سنت، فقہاء اہل سنت اور محدثین اہل سنت۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے محدثین فرماتے ہیں کہ عمل بالارکان یہ بھی ایمان کا جز ہے، اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہوتی ہے، تو کیا جو بد کردار ہے، بد عمل ہے، وہ مومن نہیں رہے گا؟ اسی طرح محققین اور فقہاء کے درمیان، فقہاء کہتے ہیں ایمان مرکب ہے، اقرار بھی جز ہے ایمان کا، ان میں بھی اختلاف ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہے، کیا حل ہے؟ جواب، ان تینوں فرقوں کے درمیان جو نزاع سمجھ آ رہا ہے وہ نزاع حقیقی نہیں ہے، نزاع لفظی ہے۔ وہ اس طرح ہے، محدثین اور دوسرے گروپوں کے درمیان، محدثین اور دوسرے گروپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایمان 2 قسم کا ہے، ایمان مطلق اور ایمان کامل۔ ایمان مطلق فقط تصدیق کا نام ہے، اور ایمان کامل اس میں عمل بھی داخل ہے۔ تو محدثین عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں، وہ ایمان کامل کی جز مانتے ہیں۔ تو جز کی نفی سے کل کی نفی ہوتی ہے۔ اگر عمل کی نفی ہوگی، عمل صالح کی، تو ایمان کامل کی نفی ہوگی، لیکن مطلق ایمان کی نفی نہیں ہوگی، وہ شخص مومن کامل نہیں ہوگا۔ اور محققین اور فقہاء بھی اس کو مانتے ہیں کہ ایمان کامل تو اس شخص کا ایمان ہوگا جس سے کبھی بھی کوئی بد عملی نہیں ہوئی۔ تقریباً ائمہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، یا وہ اولیاء کرام اور ائمہ اعظام جن سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا، ایسے لوگ موجود ہیں اولیاء کرام کے اندر، وہ ایمان کامل ان کا معتبر ہوتا ہے۔ اور فقہاء اقرار کو جز مانتے ہیں، لیکن بتا چکا ہوں میں، بوقت ضرورت ایمان کا جز اقرار ساقط بھی ہو سکتا ہے، جیسے اقرار کی صورت ہے۔ ایک آدمی کو کافروں نے پکڑ لیا اور انہوں نے اقرار کی ضد تکذیب کی باتیں اس کی زبان سے کرائیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر سے ذات ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ ایمان کی جز اقرار ساقط ہو گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر، اے عمار بن یاسر، جس وقت انہوں نے تیرے اوپر جبر کیا، اقرار کیا، تو اس وقت تیرے دل میں کیا تھا؟ آج کی یا رسول اللہ، دل کے اندر تو اسلام کی حقانیت اور آپ کی رسالت پر یقین کامل تھا، لیکن ان کے جبر کی وجہ سے میری زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلے گئے جو آپ کی شان کے لائق نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں، ان عادو فعود یا عادو، اگر وہ دوبارہ اس طرح کرے تیرے ساتھ تو تم پھر بھی ایسا کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے۔ اب محققین کے دلائل قرآن پاک اور احادیث میں موجود ہیں، اس پر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو یہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کی ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان،
جہنم سے نکل جائے گا ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے، رئی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے، وہ جہنم سے نکلے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی درسی سے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ۔ اب حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، عرض کیا وَإِن زنا وَإِن سرق، کیونکہ یہ تھوڑا ذہنی طور پر شدت پسند تھے، بد عملی کے حوالے سے انہیں تحفظات تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اتنا عام کہہ دیا کہ جس کے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر ایمان ہوا اور قال لا الہ الا اللہ، وہ نجات پا جائے گا، جہنم سے داخل نہیں ہوگا۔ تو وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگر وہ زنا بھی کرتا ہو اور چوری بھی کرتا ہو، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 دفعہ ایسا کہا۔ یہ دوسری حدیث ہے، آخر میں کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى الرَّغْمِ أَنْفِ أَبِي ذر، میں تنگ کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر کہتے ہیں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنتی ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر کا ناک خاک آلود ہو جائے اگرچہ، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ شیخ عبد المعد دہلوی نے اشد اللمعات میں ایک شعر لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور یہ الفاظ جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اس کے حق میں فی نفسی مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی روایت کے اندر یہ لفظ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو محبوب کی گالی ہوتی ہے وہ بھی دعا کے برابر ہوتی ہے۔ وہ ایک شعر لکھتے ہیں، پتہ نہیں شعر کس کا ہے، حافظ کا ہے یا سعدی کا ہے، بیداد تو عدل است و جفائے تو کرامت، دشنام تو خوش طرز بیگانہ دعائے۔ بیداد تو عدل است، اے میرے محبوب سرکار دو علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کی بیداد بھی عدل ہے، آپ جفا کریں تو مہربانی ہے، آپ گالی دے تو دوسرے دعا کریں اس سے مجھے گالی بھی اچھی لگتی ہے۔ تو یہ شعر وہ نقل کرتے ہیں، اگرچہ پورا مفہوم حضور کے حق میں معتبر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کیونکہ بیداد تو عدل اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ ظلم بھی کریں تو عدل ہے، سرکار ظالم نہیں ہے، کسی نبی کو ظالم کہنا کفر ہے، لیکن وہ اپنی شاعری کے اس طرز میں یہ لفظ کہہ گئے ہیں۔ اور اشد المعاد فارسی کی ایک شرح ہے مشکاہ شریف، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیثیں ہیں، اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں۔ حضرت اسامہ کی حدیث میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور پھر یہ قرآن مجید کی بے شمار آیات ذکر کر رہے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو اور عمل صالح کو عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ معطوف معطوف غیر ہوتے ہیں، اس کا معلوم ہوا کہ ایمان عمل صالح ایمان میں داخل نہیں ہے، صرف تصدیق کا نام ہے۔ حدیث کا ذخیرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ ایمان فقط تصدیق کا نام ہے۔ تو اس لیے جو محققین کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے۔ فقہا نے لکھا ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد تصدیق قلبی بھی ہوتی ہے اس کی، اور وہ اچانک فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، اس کے مسلمانوں والے احکام ہوں گے۔ اگر کلمہ نہیں پڑھتا لیکن اس کے دل میں تصدیق قلبی آ چکی ہے جس کے ایمان کی تعریف ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا، اگرچہ بظاہر اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہ فقہا کی عبارات کے اندر جزیات موجود ہیں، اس لیے ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے جو منجی من النار ہے، اور
جس ایمان کے اندر اعمال داخل ہے اور محدثین کہتے ہیں کہ وہ جز ہے ایمان کا، وہ ایمان وہ ہے جو منجی یا یوں کہہ دیں منجی ان النار کلن، یعنی بالکل جہنم میں جانے سے منع کرتا ہے، یا یوں کہیں کہ وہ ایمان ہے جو خلود فی النار کا باعث بنتا ہے، وہ ایمان ہے کامل ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ جز ہے۔ ان کی نفی سے پھر ایمان کامل نہیں ہوگا تو پھر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے علماء نے لکھی، قرآن مجید میں آئی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہ پوری آیت ہے، سورہ حجرات ہے۔ اگر دو ایمان والے آپس میں لڑائی کرے، قتال کرے، تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دو۔ تو اب دونوں ایک لڑائی کر رہے ہیں تو لڑائی تو حرام ہے، ناجائز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کہا، مومنین کہا۔ اور یہی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، یا جنگ جمل ہوئی، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ ایک طرف ہے، دوسری طرف حضرت علی ہیں، یہی دلیل ہے اس بات کا کہ وہ بھی مومن تھے، وہ بھی مومن ہیں، اور کسی کو یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں، ایسا نہیں۔ اور وہاں یہ اصطلاح لوگوں کی زبانوں پر کہ حضرت علی حق پر تھے، اور جنگ جمل میں ان کے مقابل میں ام المومنین سید عائشہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور دیگر صحابہ، اسی طرح جنگ صفین میں صحابہ کرام باطل پر تھے۔ یہ اصطلاح غلط ہے، حق اور باطل کی اصطلاح نہیں ہے، ثواب اور خطا کی اصطلاح ہے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی ثواب پر تھے، اور جنگ جمل میں ان کے مخالف جو لوگ تھے وہ خطا پر تھے۔ خطا باطل نہیں ہوتا، ورنہ ائمہ اربعہ کے درمیان جو اختلافات ہیں اتحادی، تو ایک باطل پر ہوگا اور ایک حق پر ہوگا، ایسا نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں۔ حق ثواب اور خطا کا ضد نہیں ہے، یعنی خطا کو باطل نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو اتحاد کرتا ہے، اگر وہ ثواب پر ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر خطا پر ہے تو اس کو 1 اجر ملے گا۔ تو یہ جو بکواس شروع ہو گیا ہے ٹی وی کے چینلوں پر بھی، اسی طرح سوشل میڈیا پر بھی، حق اور باطل کی بات، یہ اصطلاح غلط ہے، اصطلاح نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اصطلاح ثواب اور خطا کی ہونی چاہیے، اور خطا سے مراد بھی خطا اتحادی ہونی چاہیے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا مسئلہ ہے۔ باقی رہا یہ کہ میں نے ابھی کہا کہ مسلک تو بے شمار ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو صحابہ کرام کو کافر مانتے ہیں۔ میں نے خود، میرے پاس کلپ پایا، انہوں نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ہوا، وفات ہوئی، اس وقت 1,24,000 مسلمان تھے، اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو گئی، تو تدفین ہونے کے بعد ثقیفہ بنی سعد میں 5 یا 6 مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ یہ عقیدہ بھی ہے۔ اور 4 یا 5 صحابی ہیں، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال، ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان پر رہ گئے، باقی کافر تھے۔ لوگ تو قسم قسم کے عقیدے رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے کے اوپر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ یہی سواد اعظم کا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے۔